بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفقان محترم سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 92 اس سے آج کی ترجمانی کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اوپر رفقان محترم انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان یعنی مشکلات کا ذکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دعوت کے میدان میں پیش آئیں گی، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشکلات سے انبیاء علیہ السلام کو کیسے نجات دی، جس میں یہ بتایا گیا کہ مشکلات سے نکالنے والا انبیاء کے لیے بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو مشکل کشا جو ہے انبیاء کے لیے بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو جب انبیاء علیہ السلام بھی اپنی مشکلات کو دور کرنے پر قادر نہیں، یعنی جب نبی ہوتے ہوئے اپنی مشکل کشائی نہیں کر سکتا تو وہ غیروں کی یا امت کی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر نبی بھی مشکل کشا نہیں ہے تو کسی ولی وغیرہ کا یہ کیسے مقام ہو سکتا ہے، اور وہ بھی مردہ؟ تو اس میں بتایا گیا کہ مشکل کشائی ہو، علم غیب ہو، مختار کل ہونا ہو، ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا ہو، تو یہ تمام صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا بھی وصف کیا تھا؟ آیت نمبر 90 میں ہم نے پڑھا یدعوننا رغبا ورہبا، کہ جو ہی ان کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ آتا تھا جس میں خوف، ڈر، مشکل ایسا کوئی پہلو ہوتا تھا تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی وہ اللہ کو پکارتا تھا، اور جس کام کے لیے نفع بخشی، فیض یہ ہوتا وہ بھی وہ اللہ ہی سے طلب کرتے تھے۔ اولاد لینی تھی تو زکریا نے کس سے دعا کی؟ آیت 90 میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو اللہ کے حضور میں انہوں نے دعا کی، حالانکہ ان کے دائیں بائیں انبیاء کے مزارات تھے، تو انبیاء کے مزارات سے اولاد انبیاء طلب نہیں کرتے، بلکہ اصل وہاب جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی سے وہ اولاد طلب کرتے ہیں، نفع اور نقصان کی نسبت صرف اس مالک الملک سے وہ جوڑتے ہیں۔ تو ان مسائل کے بعد اب بیان ہوتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ کہا کہ یہ جو تمہاری امت ہے، جماعت ہے، امت بمعنی طریقہ، امت بمعنی شریعت، یہ تم سب کی ایک ہی امت ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی شریعت ہے، اور وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا اکیلا واحد بغیر کسی شریک کے رب۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم فَاعْبُدُونِ، پس تم میرے ہی عبد بنو، میرے ہی بندے بنو۔ یہ جو فَاعْبُدُونَ آیا ہے میرے ہی بندے بنو، تو اس عبودیت کو مذہبی ذہن نے پوجا پاٹ کے لیے خاص کر دیا ہے۔ پوجا پاٹ، اوراد، وظائف، الفاظ کا دہرانا،
جبکہ عبودیت یا عبادت جسے کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبودیت یا عبادت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے ہم اس عبودیت کے حوالے سے ایک مقام دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ذہن میں جم جائے تو بہت سے مقامات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو سورہ یوسف آیت نمبر 40، سورہ یوسف 10ویں سورہ ہے، آیت نمبر 40، 12-40، سورہ یوسف، سورہ یوسف 12ویں سورہ آیت نمبر 40۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، نہیں عبادت کرتے تم اللہ کے ساتھ ساتھ مگر جن کی تم کرتے ہو سارے کیا ہیں؟ اسماء، نام ہی نام، نام۔ کیسے نام؟ سمیتموہا، کہ ان ناموں کو گھڑ لیا ہے، ڈھال لیا ہے تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، مشائخ نے، اکابر نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی ان کے حوالے سے اللہ نے کوئی سند، کوئی اتھارٹی۔ اس کے بعد ہے یہ افقہ محترم، ان الحکم الا للہ، حکمرانی کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، یعنی آپ کا اور میرا حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کے لیے حکمران نہ وزیر اعظم ہے، نہ صدر ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، مسلمان صرف اور صرف اللہ کا محکوم، پوری نوع انسانی کا ایک حاکم ہے، باقی سب محکوم ہیں، اور وہ حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی عملی شکل جو ہے وہ سورہ الانعام کی آیت 115 کی روح سے کیا ہے کہ پوری نوع انسانی پر اللہ کا حکم نامہ، اللہ کا نازل کردہ حکم نامہ قرآن، یہ حاکم بن جائے اور تمام چھوٹے بڑے اس کتاب الہی کے محکوم ہو جائیں۔ تو ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حق حکمرانی مگر ایک اللہ کے۔ اور آگے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، پاسوس اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ بنو تم بندے، عبد کہتے ہیں غلام کو، سلیب۔ وہ سلیب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا اختیار و ارادہ وہ مالک کے حق میں بیچ دیتا ہے۔ پس عبودیت اور رفقہ محترم عبادت کیا ہے؟ ایک اللہ کو اپنا حاکم ماننا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا حاکم الا اللہ۔ جب ہم مسجد میں اللہ کو کہتے ہیں لا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتے، لیکن جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو قدم قدم پر ہمارے حکمران ہیں، سر سے پاؤں تک ہمارا وجود جو ہے وہ حکام طاغوت کی زد میں ہے، قانون ہمارا، عدلیہ ہماری، انتظامیہ ہماری، یہ سب کا سب کیا ہے؟ اللہ کی حکمرانی پر انسانوں کی حکمرانیاں ہم قبول کر چکے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایک ہندوستان ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، وہاں آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں، کوئی آپ پر پابندی نہیں لگائے گا۔ لیکن یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین مکے کے اندر ابو جہل کہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا جرم تھا مکہ میں، حتیٰ کہ یہ کہنا کہ لا ندعو الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگتے، یہ بھی جرم تھا، کیونکہ جہاں لات، عزا، منات اور حبل سب دعا ان سے مانگی جائے، اصنام سے،
وہاں اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی سے دعا نہیں مانگتا تو یہ جرم تھا. اب وہی جرم ہم کر رہے ہیں. اللہ کے سوا قدم قدم پر ہمارے جو مزارات میں ہو رہا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک مسجد سے گزرتے ہوئے سنا. پہلے تو ہم رفقائے محترم یہ سنا کرتے تھے کہ اے عبد القادر یا اے فلاں اللہ کے واسطے ہمیں کچھ دے دے, اللہ کے واسطے دے دے. یعنی پہلے اللہ سے مانگتے تھے ان کے واسطے سے کہ اللہ ہم پر رحم کر عبد القادر جیلانی کے واسطے. اور اب یہ کہا جاتا ہے اے عبد القادر جیلانی تو اللہ کے واسطے مجھے کچھ دے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ, یعنی پہلے ہم مانگتے تو اللہ سے تھے, بزرگوں کا وسیلہ اور واسطہ ہوتا تھا. اب یہ قوم شرک میں اس حد تک ترقی کر گئی ہے کہ وہ مانگتی ہی غیر اللہ سے, وہ مانگتے ہی یا صاحب الزمان ادرکنی, اے زمانے کے امام مجھے پا لے, پکڑ لے, بچا لے مجھے. اے عبد القادر جیلانی میرے اوپر رحم کر اللہ کے واسطے. یعنی رحم اس نے کرنا ہے اللہ کے واسطے, اللہ وسیلہ اور واسطہ بن گیا. اور وہ جو مشرک تھے ان کے بارے میں قرآن میں آیا کہ جب ان کی کشتیاں بحر میں پھنستی تھیں سیلاب طوفان میں, کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہتے تھے اللہ اب تو ہی بچائے گا اس طوفان سے, لات عزا منات اور ہبل تو نہیں بچا سکتے. اور ان کی جب بیڑیاں غرق ہوتی ہیں طوفان میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ معین الدین چشتی پار کر کشتی, بہاؤ الحق میرا بیڑا تھک. یعنی یہ قوم ان مقامات پر بھی, ان اوقات و لمحات میں کہ جب مشرکین مکہ بھی اللہ کو پکارا کرتے, یہ قوم اس مقام پر بھی اللہ کو پکار کو بھول چکی ہے. اس وقت بھی انہیں اللہ یاد دیا. تو اس کا لا الہ الا اللہ ایک منہ کا بول ہے جس کے پیچھے دل دماغ کی نہ شہادت ہے نہ عمل گواہ ہے. تو عبودیت کیا ہے رفقائے محترم؟ ان الحکم الا للہ. تو اگر آج ہم ایاک نعبد کا معنی کر دیں لا نعبد الا اللہ, لا نحکم الا اللہ, اللہ کے سوا ہمارا کوئی حکمران نہیں, اور ہر حکمرانی جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے ہم اس کے باغی ہیں, تو دیکھیں کیا نقشہ بنتا ہے. کیسے مسجدیں جو ہیں وہ بغاوت کا گڑھ بن جائیں گی, اور ہر حکمران جو ہے جو طاغوت ہے اللہ کے مقابلے میں حکمران بن کر کھڑا ہوا ہے, دیکھیں یہ عرش اقتدار کیسے لرزتے. تو ایک تو یہ فرمایا کہ عبودیت ہے اللہ کو حاکم ماننا, اور اس کا عملی طور پر اس کا طریقہ کار ہے انسانی دنیا میں اللہ کی کتاب کو حکومت کے منصب پر لانا, اور ہر وہ چیز جو کتاب اللہ کے خلاف اسے مٹانا, اس کا انکار کرنا. فرمایا ذالک الدین القیم, یہی ہے دین قیم. یہ دین ہے, یہ دین کا تصور ہے, اور مذہب کا تصور پوجا پاٹ کا ہے. اب کسی حاکم کو یا کسی بھی رفقائے محترم آپ آقا کو کہیں, 5 وقت جا کر کہیں اسے, 3 وقت کہیں کہ آپ میرے آقا ہیں میں آپ کا غلام ہوں, آپ میرے آقا ہیں میں آپ کا سرونٹ ہوں, یہ کہہ کر آ جائیں اور پھر کام وہ نہ کریں جو آقا کا آپ کو دیا گیا. پھر شام کو جا کر کہیں آقا آپ آقا میں غلام. بھئی کیا اس مدت میں تم نے کیا کیا ہے؟ میرا حکم کیا مانا ہے؟ میرا حکم مانا ہے یا مخالف کا حکم مانا ہے؟ اور جب ہم وطروں میں پڑھتے نخلا و نترک من یفجرک, اے اللہ میں چھوڑ دوں گا, اپنا رشتہ منقطع کر لوں گا اس سے جو تیرے قانون سے مجھے چھڑائے گا, جس طرح اس جوتے سے میں اپنا پاؤں نکال لیتا ہوں جو میرے جوتے کو میرے پاؤں کو تنگ کرتا ہے. یہ شہادت اقرار والی عمل میں آ جائے تو دیکھیں, یا تو آپ اگلی صلات سے پہلے صلات کو قائم کرنے والے بن جائیں گے, نہیں تو آپ اس کو ترک کریں گے. یہ ناممکن ہے کہ ایک وقت میں آقا ہی آپ کو نکال باہر کرے گا. بغیرت مجھے کہتا ہے آقا اور میرے قانون پر چلنے کی بجائے غیر کے قانون پر چلتا ہے.
میرا حکم ماننے کی بجائے شیطان اور ابلیس کے قانون پر چل رہا ہے اور اقرار میرے قانون کا، میرے نظام کا، میری وفاداری کا کر رہا ہے۔ تو اسی لیے رفقائے محترم ہمیں صلات پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، صلات کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اقرار ہے، اس کو عملی زندگی میں قائم کرنا ہے، تب اقامت صلات ہوگی۔ جب ہماری منڈی، ہماری پارلیمنٹ اور زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر شعبہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا تو ہماری صلات قائم ہو جائے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ ہے قائم کرنے والا دین۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت سیدنا یوسف کے دور میں بھی نہیں جانتی تھی، آج بھی نہیں جانتی۔ اور یہی رفقائے محترم اسلام نے کفر اور ایمان کا دار و مدار ایمان پہ نہیں رکھا، بلکہ جس چیز پر ایمان ہو اس کے مطابق حکمرانی قائم کرنا، اس کے مطابق فیصلے کرنا، اس کو حاکم بنانا عملی طور پر، یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی کلامی ہو اور عمل میں انسان اس کی حکمرانی قائم نہ کرے تو یہ قرآن کی روح سے یہ کیا ہے؟ یہ کفر۔ جس طرح ہم نے پچھلے اس جمعے کو دیکھا ہے، صرف تجدید یادداشت کے لیے یہ آپ کے حوالے آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 44، قرآن یہ کہتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 5، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو فیصلہ نہیں کرتا، جو فیصلہ نہیں کرتا کس چیز کے مطابق؟ بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق، جو اللہ کے قرآن کی حکمرانی قائم نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور انسانوں کے دستور، قوانین، طریقے وہ نافذ ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکُمُ الْکافرون، ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور آگے 45 میں فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں، اور اگلے 46 آیت میں فرمایا ایسے لوگ کون ہیں؟ فاسقون۔ 47 آیت فاسقون۔ تو 3 دفعات جرم لگائی گئی ہیں۔ جو نہیں فرمایا جو کتاب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے، ہونا تو یہی چاہیے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان ہو لیکن حکمرانی اس کے مطابق نہ ہو، مینجمنٹ، ایگزیکٹو، جوڈیشری، اگر یہ شعبے زندگی کے جو ہے نا کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اب ہم آیت نمبر 92 پر ہیں، سورہ الانبیاء۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تنہا تمہارا رب ہوں، پس مجھے اپنا آقا مانو، میرے قانون کو اپنا قانون مانو، اور میری اطاعت میں اوروں کی اطاعت کو شریک نہ کرو۔ مطاع مطلق اللہ، قانون ساز اللہ، شریعت عطا کرنے والا اللہ۔ تو جب تک قانون بھی اسی کا، نظام بھی اسی کا، شریعت بھی اس کی، حکمرانی بھی اسی کا، تو یہ ایمان ہے، اور جب اس میں شریک کریں گے تو وہ شرک ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ تقطع، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے۔ امرہم، وہ امر، وہ اللہ کا حکم نامہ جو انہیں عطا کیا گیا، تو اللہ کی کتاب کو انہوں نے حصوں بخروں میں تقسیم کر لیا۔ کچھ آیات ایک فرقے نے لے لی، کچھ آیات دوسرے نے لے لی، کچھ تیسرے نے لے لی۔ کل الینا راجعون، اور ان کا دعویٰ ان میں سے ہر ایک کا یہی ہے کہ ہم تو اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف ہماری منزل ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ روم کی آیت 32 دیکھیں، 30ویں سورہ، 30ویں سورہ آیت نمبر 32۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگو، اے مسلمانوں، مشرکوں میں سے نہ ہو جا۔ سورہ روم 30ویں سورہ
آیت نمبر 32، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب ہم سینے پر ہاتھ رکھ کہتے اللہ شکر ہے تیرا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں، نہ لات کو مانے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، بیڑا غرق کیا ہم نے، نہ کالی دیوی کو مانے، نہ کسی اور کو، 33 کروڑ دیوتاؤں کو ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ کا شکر۔ قرآن نے کیا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ لیکن رفقائے محترم، یہ آیت جلیلہ مشرکوں کو ڈیفائن کرتی ہے۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ مشرک کون؟ آگے دیکھیے آیا ہے لا۔ لا کا معنی یہ ہے کہ بات یہاں بند نہ کر دینا، قرآن یہاں بند نہ کر دو، اللہ خود ہی تمہیں بتائے گا کہ مشرک کون ہوتے ہیں۔ مشرک کون ہے رفقائے محترم؟ من الذین فرقوا دینہم، وہ تمام لوگ مشرک ہیں۔ کون مشرک ہیں؟ فرقوا دینہم، جو فرقے بنا لیتے ہیں دین میں۔ آج آپ پورے عالم اسلامی میں گھوم جائیں، پہلا سوال ہی آپ سے ہوگا کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ آپ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں، کہیں جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ فرقوں کے بغیر اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے 90 میں سیرت کانفرنس جب اسلام آباد میں ہوئی تو پیپر پڑھنے کی اجازت اس لیے نہیں دی گئی جی کہ آپ ڈکلیئر کریں کہ آپ کا فرقہ کون سا ہے۔ میں نے کہا میں فرقوں میں ایمان نہیں رکھتا۔ کہتے آپ کیسے مسلم ہیں؟ تو میں نے کہا ابو بکر عمر کا کون سا فرقہ تھا؟ کہ جس وقت تو کوئی فرقہ تھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا اسلام بھی تھا یا نہیں؟ تو اگر اس حقیقی اسلام میں فرقے نہیں ہیں تو تمہیں کس حکیم نے کہا کہ اس اسلام میں فرقے پیدا کرو؟ تو کون مشرک ہے رفقائے محترم؟ من الذین فرقوا دینہم، جو دین سماوی، دین اسلام میں فرقے بنا، ملٹی پارٹی سسٹم۔ پہلے فرقے تھے، اب ہر فرقہ ایک سیاسی پارٹی بن گیا۔ یہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ جمعیت علماء پاکستان ہے، دونوں حنفی ہیں۔ یہ اہل حدیث تنظیم اہل حدیث ہے اور یہ جمعیت اہل حدیث ہے، دونوں اہل حدیث ہے۔ یہ فقہ جعفریہ کا نفاذ ہے، یہ تنظیم عباس کی تنظیم ہے، یہ صحابہ سپاہ ہے۔ تو یہ تمام رفقائے محترم فرقوا دینہم، تو جب فرقہ بنے گا تو دین کی وحدت پارا پارا ہو جائے گی۔ فرقہ ختم ہوگا تو شوکت امت اسلامیہ دفن ہو جائے گی، کیونکہ پھر فرقے اور ان کے جھنڈے ہوں گے، فرقے اور ان کے امام ہوں گے۔ فرقوں کا لازمی المیہ کیا ہے؟ شرک فی النبوہ، یعنی آخر کار فرقہ ایک شخصیت کے گرد گھومے گا اور اس شخصیت کو وہ معصوم مانے گا، اور جب شخصیت معصوم بنا لی گئی تو محمد رسول اللہ کی قیادت جو تھی، رسالت جو تھی، اس پہ ڈاکہ ڈالا۔ تو فرقوا دینہم، دین میں فرقے بنا لینا ایک معنی، اور دوسرا یہ ہے کہ دین ہی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کا کتنا بڑا عالمی ہے کہ پہلی جماعت کا بچہ، دوسری جماعت کا بچہ اسکول میں ہم لے گئے، کتاب دین کی لینی ہے، سوال ہوگا کون سی دینیات، سنیوں کی یا شیعوں کی؟ اب بتائیں رفقا محترم، دین یاد دین سے ہے نا، دین سے دین یاد۔ تو پہلی جماعت کے بچے کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا دین ایک نہیں ہے پاکستان میں، دینیات الگ الگ، دین الگ الگ، شخصیات الگ الگ، ائمہ الگ الگ، نماز الگ الگ، ارکان دین الگ الگ۔ ان کے ہاں 10 ہو گئے، آپ کے ہاں 5 ہو گئے۔ تو جب ہمارا پہلا قدم ہی پرائمری کے بچے ہی کو ہم اپنا ایک دین واحد نہیں دے رہے، دین یاد دے رہے الگ الگ، تو امت واحد کیسے؟ یہ بچے آگے چل کر واحد کیسے ہوں گے؟ توحید ان میں کیسے آئے گی؟ امت کا تمرکز کیسے قائم ہوگا؟ تو جس وقت یہ اسمبلی میں لایا جا رہا تھا تو
ہمارے ایک استاذ نے بھٹو صاحب سے جا کر کہا تھا کہ آج سے تم نے اس امت کے دین کو قانونی اور آئینی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے چلو پرائیویٹ مسئلہ تھا، اب تم نے آئینی طور پر، قانونی طور پر امت کو دو دینوں میں تقسیم کر دیا۔ فرقو دینہ، دین الگ الگ ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ وَقَانُوا شِيَّعًا، پھر ہر گروہ نے پہلے دین الگ کیا، پھر سیاست الگ ہو گئی، یہ فلاں جمعیت ہے، یہ فلاں جماعت ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر جمعیت، ہر گروہ، ہر جتھا اپنے آپ کو ناجی سمجھتا ہے، نجات یافتہ، اور باقی سب کو کافر۔ اور اگر آپ یہ فتویٰ کفر اکٹھے کر لیں تو دیکھیں گے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جنہیں کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی، ان کی رات میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے تمام دیوبندیوں کو، تمام اہل حدیثوں کو، تمام وہابیوں کو، تمام غیر مقلدوں کو ایسا کافر کہا ہے رفقائے محترم کہ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر، اور ایسے کافروں سے نکاح باطل، اور جو اپنی بیٹی اس طرح دے وہ زنا میں، اور ان کو اولاد الزنا قرار دیا، زانیہ کی اولاد۔ تو کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اور اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے رفقائے محترم، جب امت فرقوں میں بٹ جاتی ہے، سیاسی گروہ بندیاں آ جاتی ہیں، تو امت کلمہ تو نبی کا پڑھتی ہے، کلمہ تو پڑھتی ہے نبی کا، لیکن نبی ایسے فرقوں سے اظہار بیزاری کرتے، نبی ایسے فرقے والے مسلمانوں سے بیزار ہیں۔ 1400 سال پہلے نبی اعلان کر چکے کہ میں ایسے فرقوں والوں کو مسلمان نہیں مانتا، اپنی امت ہی میں شامل نہیں مانتا۔ قرآن سے دیکھیے سورہ الانعام، 6 سورہ، آیت 159، 6 سورہ آیت 159۔ ایسے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ پر عاشق رسول کا لیبل ہی کیوں نہ لگا لیں۔ لیبل لگانے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ زہر پر اگر تریاق کا لیبل لگا دیا جائے اور تریاق پر زہر کا لیبل، تو لیبلنگ مادی دنیا میں بھی کارگر نہیں ہے، اللہ کے ہاں کیسے کارگر ہوگی۔ آیت 159 سورہ الانعام، 6 سورہ، فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا کیا؟ فرقوا، جدا جدا کر لیا انہوں نے، فرقے فرقے ہو گئے وہ، کہاں؟ دینہم، اپنے دین میں، دین میں گروہ بندیاں پیدا کر لی، فرقے بنا لیے الگ الگ۔ وَقَانُوا شِيَّعًا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ کیا آیا؟ سیاست الگ ہو گئی، معیشت الگ ہو گئی، معاشت الگ ہو گئی۔ تو جب دین میں فرقے ہو جائیں، سیاسی پارٹیاں ہو جائیں، تو ایسوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان 1400 سال پہلے قرآن میں یہ آ گیا۔ کیا اعلان ہوا؟ لست منہم فی شیء، اے رسول آپ اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کریں؟ لست منہم فی شیء، اے رسول اعلان کر کہ اے لوگوں میں نہیں ہوں تم میں سے کسی بھی درجے میں، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یعنی جس وقت امت کے اندر فرقہ واریت آ جاتی ہے، نبی اور امت کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ بوگی بڑی ڈیکوریٹڈ ہے، بوگی ڈیکوریٹڈ ہے، بہت خوبصورت ہے، سجائی ہوئی ہے، اور آپ صاحب ٹکٹ لے کر اس میں بیٹھے ہوئے،
لیکن رفقائے محترم اگر آپ نے یہ نہ دیکھا کہ اس بوگی کا رشتہ انجن کے ساتھ ہے یا نہیں تو کیا ہوگا؟ پہنچیں گے کبھی منزل پر؟ ناممکن ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک لطیفہ کہتے ہوا کہ اسی طرح کی ایک بوگی پر کچھ غلط قسم کے لوگوں نے قبضہ جما لیا، اندر بیٹھ گئے، باقی بند کر دیا آنا جانا اور اندر لیٹ گئے۔ صبح اٹھے کہ بھی اب کراچی تو آئی گیا ہوگا، تو پتہ چلا جی کیا ہوا جی، یہ تو لاہور، یہ تو بوگی کاٹ دی گئی تھی، جڑی نہیں انجن کے ساتھ۔ تو جو بوگی رفقائے محترم انجن کے ساتھ جڑے گی ہی نہیں، وہ جنت والی منزل تک نہیں پہنچی۔ اور فرقہ واریت وہ چیز ہے جو بوگی یعنی امت اور انجن یعنی رسول کے ساتھ بوگی کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے فرقہ واریت سے۔ یہ میں نہیں کہتا، آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہوا، لست منہم فی شیء، اے رسول آپ اعلان کر دیں، ہم اعلان کرتے ہیں نہیں ہوں گے آپ ان میں سے، اور آپ میں سے وہ نہیں اور وہ آپ میں سے نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، فرمایا کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، جیسے ان کے اعمال ہوں گے ویسے ان کو سزا مل جائے گی۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور جو نیک یا بد، اچھا یا برا، جیسے عمل اس کے مطابق وہ سزا پائے گی۔ امت جب رفقائے محترم نبی سے کٹتی ہے، قرآن سے کٹتی ہے، وہ فرقہ کی دلدل میں جب مبتلا ہوتی ہے تو اس میں شرک آتا ہے۔ اور شرک کی ایک قسم یہ ہے رفقائے محترم کہ امت کے اندر تقدیر پرستی آ جاتی ہے، جبر پرستی آ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم کوئی کام نہیں کرتے، اللہ ہم سے کرواتا ہے۔ ارے اللہ لکھ چکا ہے کہ یہ نیک ہوگا، یہ بد ہوگا، یہ غریب ہوگا، یہ امیر ہوگا، یہ نیکی، یہ بدی، یہ امیری، یہ غریبی، اللہ لکھ چکا ہے۔ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ امتوں میں آتا ہے جب وہ بالکل تباہی و بربادی کے آخری کنارے پر پہنچتی ہیں، اپنے اعمال کا اپنے آپ کو ذمہ دار قرار نہیں دیتی، یہ ذمہ داری اللہ پر ڈالتی۔ اسی میں رفقائے محترم ہم ایک مقام دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے، سورہ الانعام، ذرا پیچھے ہٹیں، آیت 148، سورہ الانعام آیت 148۔ سورہ الانعام ہے، چھٹی سورہ، آیت 148۔ قرآن کے الفاظ پہ ذرا غور کریں، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، غور کریں کیا قرآن کہہ رہا ہے۔ سَيَقُولُ، ضرور کہیں گے، ان قریب کہیں گے، کون کہیں گے رفقائے محترم؟ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وہ لوگ کہ جو کون ہیں؟ مشرک ہیں۔ آمن انہی کا، وحد انہی کا، موحدوں کا عقیدہ نہیں آ رہا، مشرکوں کا عقیدہ یہ آ رہا ہے۔ جو یہ کہے گا وہ مشرک ہے، خواہ اپنے اوپر وہ موحد ہونے کا لیبل لگا لیں۔ قرآن نے تو ہمیں پہچان بتا دی ہے، وہ پہچان جس پر صادق آ جائے گی۔ مثلا کسی طبیب نے کہا بھی اگر ملیریا ہو یہ دوائی دو، ملیریا دور ہو جائے گا، ایسی دوائی کا نام کونین ہے۔ بس اگر ہم ملیریا میں دیں اور وہ شفایاب ہو جائے مریض تو ہم کہیں گے یہ کونین ہے۔ قرآن نے کہا کہ جس میں یہ عقیدہ پایا جائے گا وہ مشرک ہوگا، خواہ اپنے اوپر لیبل اس نے موحد اور اہل حدیث ہونے کا کیوں نہ لگا لیا۔ قرآن کہتا ہے ضرور کہیں گے وہ لوگ الذین اشرکوا، جو مشرک ہیں، کیا کہیں گے رفقائے محترم؟ یہ الفاظ ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا۔
یعنی وہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اگر ہم مشرک ہیں تو خود تو نہیں ہے، اللہ نے ہمیں مشرک پیدا کیا ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ، اور اگر ہم کسی حرام کو کھا رہے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے جو ہم اللہ نے لکھ دیا ہمارے بارے میں۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ تھا، اور آپ مسجدوں و خانقاہوں میں جائیں اس عقیدے سے مختلف عقیدہ نہیں پائیں گے۔ یہ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، امیر ہوگا یا غریب ہوگا، کتنی عمر پائے گا، کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، یہ ساری چیزیں فرشتہ لکھ دیا، وجف القلم، قلم خشک، ایسا ہی ہوگا۔ تو مشرک کہتے تھے یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ لکھ چکا ہمارے بارے میں کہ ہم نے مشرک ہونا ہے، ہم مشرک ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ لکھ چکا کہ ہم نے حرام کھانا ہے، ہم حرام کھا رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رفقائے محترم، کذالک کذب الذین من قبلہم، فرمایا کہ ان مشرکوں سے پہلے بھی جتنی بھی انبیاء کی تکذیب کرنے والی قومیں ہیں ان سب کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ کرواتا ہے۔ اور اگر آپ اوپر چلیں رفقائے محترم ابلیس و آدم کے حوالے سے، تو ابلیس کا عقیدہ کیا تھا؟ ڈٹرمنزم، فیٹلزم، جبریت۔ جب اسے پوچھا گیا ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا جواب دیا اس نے رفقائے محترم؟ رب فبما اغویتنی، اے اللہ میں کون ہوتا ہوں نہ کرنے والا، تو نے مجھے سجدہ نہیں کرنے دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے مجھے کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، کروایا ہی نہیں، میں کیا کرتا؟ اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فرمایا کہ اب تیری باز آفرینی نہیں ہو سکتی، تو اپنے آپ کو ریگین نہیں کر سکتا، تیری اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصلاح کے لیے شرط ہے کنفیشن۔ کوئی مجرم اگر اعتراف ہی نہیں کرتا تو وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ جب آدم سے کہا گیا کہ آدم جب کہا گیا تھا لا تقرب هذه الشجرہ تو کیوں تو اس کے قریب کیا؟ تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھ سے غلطی کروا دی ہے۔ اسی لیے اس عقیدے والے جو کہتے ہیں اللہ ہم سے کرواتا ہے، قرآن نے انہیں ذریت ابلیس قرار دی، یہ ابلیس کی ذریت ہے، ابلیس ان کا باپ ہے، اس کی بات کو دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے رفقائے محترم کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے تکذیب کی تھی انبیاء کی، ان سب کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اور آگے قرآن کہتا ہے حتی ذاقوا باسنا، ان سے یہ پوچھو کہ اگر رفقائے محترم جو کچھ ہے وہ اللہ لکھ چکا ہے، کروا چکا ہے، تو پھر اللہ آپ کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مثلا قاتل ہے، قاتل کو کہا کیا قصاص کا قانون دیا، تو اگر قاتل کا قاتل ہونا اللہ لکھ چکا ہے رفقائے محترم، اور وہ اللہ کے لکھے کو پورا کر رہا ہے، تو اس پر تو اسے ریوارڈ ملنا چاہیے، انعام ملنا چاہیے کہ اللہ کا لکھا اس نے پورا کیا، سزا کیوں؟ اگر زانی کے بعد میں اللہ لکھ چکا ہے کہ وہ زنا کرے گا تو اس کو پھر میات جلدہ کی سزا کیوں دی؟ اور اسی طرح رفقائے محترم یہ جو عالم جو ایسا عقیدہ رکھے، اگر آپ اس کے 2 تھپڑ مار دیں اور چیخے چلائے تو کہو جی میں نے کون سی گستاخی کی، اللہ لکھ چکا تھا، میں نے اس کو پورا کر دیا، تو جب اس کے مفاد پر زد پڑے گی تو کہ نہیں اللہ نے نہیں لکھا، میں اس کو نہیں مانتا۔ اور اسی طرح رفقائے محترم آپ کا پورا عدالتی نظام کولیپس ہو جائے اگر یہ عقیدہ عدالت بھی مان لے، تو ہر کرمنل یہی کہے گا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ کا لکھا پورا کیا۔ اور اسی طرح رفقائے محترم اگر آپ سے کوئی شخص 2 لاکھ قرض لے پھر واپس نہ کرے
اجی اللہ مجھے واپس نہیں کرنے دیتا تو آپ کیا کریں گے؟ سارا جو عدالتی نظام ہے، اخلاق کی بنیاد ہے، ساری زمین پر آ گرے گی. حتی ذاقوا باسنا، ان سے پوچھو کہ اگر سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو پھر دنیا میں سزائیں کیوں ہیں، عذاب کیوں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کیوں ہے؟ اور آگے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم، قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ان سے پوچھو کیا ہے تمہارے پاس کچھ بھی علم اللہ کی طرف سے آنے والا کہ اسے تم ظاہر کرو ہمارے سامنے. اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی کسی نبی کو اللہ نے یہ عقیدہ نہیں دیا. اللہ کی طرف سے آنے والا علم تو ایسا نہیں ہے. ہاں انسانوں کی خود ساختہ کہانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والا علم ایسا نہیں ہے. اور آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، اے لوگو اس تقدیر پرستی کے لیے جو کچھ تم دلائل دیتے ہو وہ دلائل نہیں ہوتے، وہ تمہارا ظن ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے. یہ اسپیکولیشن ہے، اسپیکولیٹو نالج ہے، یہ تمہارے گھڑے ہوئے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. اور آگے قرآن نے رفقائے محترم ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ ان انتم الا تخرصون، خا را سوا، خراسا سین کے ساتھ ہو تو زبان کا گونگا ہونا، اخرس کہتے ہیں گونگے انسان، اور خا را سواد ہو تو مویشی کا لنگڑا ہونا، اس کی ٹانگوں میں جان نہ ہو کہ چل سکے، یا ٹانگیں ٹوٹ جائیں یا ایک دو ٹوٹیں تو لنگڑا اپاہج جانور، اس کو کہتے ہیں خرس، اخرس. ان انتم الا تخرصون کا یہ معنی ہے کہ اے لوگو جب تک تم یہ عقیدہ رکھو گے کہ انسان کچھ نہیں، وہ مولا کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے، ایسی قومیں ہمیشہ لولی اور لنگڑی رہیں گی، اپاہج رہیں گی، محکوم اور محتاج رہیں گی. یعنی انسان کے شرف و مجد کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ فریڈم آف ول، اکاؤنٹیبلٹی. اور اکاؤنٹیبلٹی یہ جوابدہی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ فریڈم آف ول نہ ہو، آزادانہ اختیار و ارادہ جس پر کوئی بیرونی قدغن نہ ہو، وداؤٹ ایکسٹرنل ہنڈرنس، یہ شرط آغاز ہے. اور جب وہ کہتے نہیں صاحب اللہ کرواتا ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفاق. کیا ہمارا شاعر کہتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، کرنے کو سب آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا. پھر کہتا ہے درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دئی، باز میں گوئی کہ دامن ترم کن ہوشیار باش. اے اللہ کیا کہوں، ہاتھ پاؤں باندھ کر تو نے مجھے سمندر میں پھینک دی ہے، اور ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا لگائی ہے کہ دیکھنا تیرا کپڑا بھیگنے نہ پائے. اے اللہ کیسا ہے تو اللہ؟ یہ ہے ہمارے عقیدے میں اور ہمارے عمل میں، یعنی ہماری نفسیات میں ایک گرا، ایک عقدہ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ جو یعنی اس میں مسالمت نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے. عقیدہ کچھ کہتا ہے، عمل میں ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تم کسی قوم کے بارے میں مجھے بتا دو کہ ان کا اللہ کا تصور کیا ہے، اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس قوم کا کریکٹر کیا ہے. قوموں کا کریکٹر براہ راست بلڈ اپ ہوتا ہے تصور الوہیت سے، کنسیپٹ آف گاڈ ہوڈ. تو جیسا تصور الوہیت ہوگا ویسا ہی تصور انسان، اخلاقی شخصیت. تو فرمایا ان انتم الا تخرصون، جب تک یہ عقیدہ رکھو گے تو فرمایا تم لولے اور لنگڑے رہو. پھر قرآن نے کہا رفقائے محترم قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے لوگو سنو، میں تمہیں
اس باب میں اس حوالے سے ایک دلیل دیتا ہوں. دلیل دینا ہے اس مسئلے میں اللہ کے لیے ایسی دلیل دینا البالغ، نشانے پر لگنے والا تیر، ایسی دلیل کہ جس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل ہو نہیں سکتی. وہ دلیل یہ دیے رفقا محترم فلو شاء لہداکم اجمعین. اے لوگوں، اگر اللہ نے گمراہ کرنا ہوتا، اللہ نے ہدایت دینا ہوتی تو وہ روئے زمین پر ایک بھی انسان کو گمراہ نہ کرتا. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اللہ کا مسئلہ ہوتا تو اے لوگوں وہ تم سب کے سب کو ہدایت یافتہ بناتا. اس کا کوئی کام بگڑا ہوا تھا؟ کیا مسئلہ بنا اس کے لیے کہ اس نے بعضوں کو گمراہ بعضوں کو ہدایت یافتہ؟ کیوں؟ فلو شاء، اگر یہ مسئلہ اللہ کا ہوتا لہداکم اجمعین تو تم سب کے سب کو کیا کرتا؟ ہدایت یافتہ کرتا. اور اس ضمن میں رفقا محترم آخری کہ جی ٹھیک ہے، آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر جہنم سے جنت کی طرف لے آئیں گے، ان کی رحمت پر رحمت للعالمینی کا بھروسہ ہے، اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو قریب پہنچے ہوئے رفقا محترم ایک حوالہ دیکھتے چلیں. اسی سورہ الانعام کی آیت 104 ذرا دیکھ لیں. یہ جتنے بھی رفقا محترم حوالہ جات ہیں یہ قرآن کے ہیں، اور ترجمہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اور اگر اس ترجمے سے آپ کو اتفاق نہ ہو، کوئی سا ترجمہ آپ دیکھ لیں، لیکن دیکھیں ضرور. الہی فیصلوں سے آگاہی بخشنا، آگاہی حاصل کرنا ہم سب کا فریض ہے، کیونکہ قیامت میں اسی قرآن کی میزان پر مجھے اور آپ کو تولا جانا. اس سے پہلے کہ قیامت میں جا کر ہمیں معلوم ہو کھوٹا اور کھرا پن، کوئی فائدہ نہیں. حیات عرضی میں فائدہ ہے کہ کھوٹا پن دور کر لیں، اپنے اندر کھرا پن پیدا کر، یہ اللہ کی رحمت. تو سورہ الانعام آیت 104 اس وقت ہمارے سامنے رفقا محترم. قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگوں پہنچا دی گئی تمہیں، پہنچا دی گئی، تمہارے گھروں میں پہنچ گئی، تم نے غلافوں میں بند کر کے رکھ دیے، پہنچ گئی تمہارے پاس. کیا پہنچی رفقا محترم؟ بصائر، بصیرہ کی جمع روشنیاں، لائٹس، لومینیٹنگ، وہ آیات، روشنیاں. کہاں سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. رفقا محترم آج کسی کو کلنٹن کا خط آ جائے، جان میجر کا خط آ جائے، پھولا نہیں سما. اور کس قدر ناقدری ہے اس قوم میں کہ اسے رب العالمین کا خط آئے، رسول امین کے توسط سے آئے، اور یہ امت اس خط کو اندھوں اور بہروں کی طرح چومنے اور چاٹنے میں یا غلاف میں بند کر کر رکھنے میں مشغول. رفقا میں یہ حال کیا ہے کہ جو پیغام لے کر آیا ہے آپ کے پاس، آپ کے باپ کا کوئی پیغام لے کر آئے، استاد کا پیغام لے کر آئے، تو جو پیغام لائے گھوڑے پر بسن چڑھ کر آ گیا، اس گھوڑے کو قوم کیا کرے؟ اس پر بڑے اعلیٰ قسم کے وہ اسلحے چڑھا رہی ہے، اعلیٰ قسم کے اس کے لیے تیار سامان. اس گھوڑے کی پوجا اور پرست شروع کر دے، ذوالجناح اور دلدل بنا لے، اور وہ جو پیغام بر ہے اس کی جوتیاں چومے، امامہ چومے. وہ جس گھر میں رہتا تھا اس کے گھر کی زیارت اور طواف کرے، لیکن وہ جو پیغام لے کر آیا تھا مالک الملک کا، جس نے پیامبر کو پیامبر بنایا، وہ تو پیغام ہے، وہ پیغام غلاف میں بند کر کے اوپر ڈال. آقا راضی ہوگا؟ کس مقام پر ہم پہنچائے گئے؟ رسول کے بالوں کی زیارت، اماموں کی زیارت،
نالین مبارکین کی زیارت، دانت مبارک کی زیارت، اور اس پر جو پیغام اترا ہے جس نے اسے پیامبر بنایا ہے وہ غلافوں میں بند۔ لیلۃ القدر کے اندر یہ قوم دریائے راوی پر جاتی ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندو، رمضان کو رمضان کس نے بنایا؟ قرآن نے۔ لیلۃ القدر کیوں بنی؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن غلافوں میں بند اور راوی پر جا کر لیلۃ القدر تلاش کرو گے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، آگے فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، پس اگر کسی نے اپنے آپ کو اس قرآن کی روشنی سے، قرآن کی روشنیوں سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کی اپنی ذات۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور اگر کسی نے قرآن کی روشنیوں سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کیا، قرآن کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، روشنی کو آف کر دیا، تو کیا ہوگا؟ فَعَلَيْهَا، تو اس کا نقصان اس کی ذات کو ہو کر رہے گا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ رسول ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، قیامت میں تو ہمیں جہنم کی بجائے جنت کی طرف لے جانا، تو رسول 1400 سال پہلے کہہ چکے، رفقائے محترم موجود فی القرآن الفاظ ہیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اے لوگوں میں تمہیں کھاڈ اور کھائیوں میں گرنے سے بچانے والا نہیں ہوں، جہنم میں بچاؤ میں نہیں کروں گا تمہارا۔ وَمَا أَنَا، اور نہیں ہوں میں تمہارے لیے، علیکم تمہارے اوپر، تمہارے لیے، بِحَفِيظٍ کسی بھی درجے میں حفاظت کر سکنے والا۔ حفاظت کرے گا اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کا قرآن۔ اور اگر اللہ کے قرآن اور سے اگر تم اپنا رشتہ توڑ لو اور رسول کی ذات پہ امیدیں لگا لو تو وما انا علیکم بحفیظ، نہیں ہوں میں تمہارے لیے حفاظت کر سکنے والا۔ اب ایک آیت لاتا ہوں رفقائے محترم کہ امت میں یہ جو موجودہ صورت احوال پیدا ہو چکی ہے، اس کا حل کیا ہے، سولوشن کیا ہے، سالویشن کیا ہے، اس صورت احوال سے ہم کیسے نکلیں؟ کوئی جمعیت بنائیں، جماعت بنائیں، جتھا بنائیں، کیا کام کریں، لیکن جو کام بھی کریں رفقائے محترم اس کے لیے شرط ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہر ہونی چاہیے۔ ہر وہ کام جو مولا کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں جزا کا باعث نہیں بنے گا، سزا کا باعث بنے گا۔ اس لیے جو کام بھی کریں ضروری ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو، اللہ کے قرآن کے مطابق۔ اس ضمن میں قرآن حکیم نے رفقائے محترم سورہ آل عمران آیت نمبر 23 اور 24 میں ہماری موجودہ جو صورت احوال ہے اس سے قبل از وقت سورہ آل عمران 30ویں سورہ آیت نمبر 23-24 قرآن کے نزول سے پہلے بالکل یہی صورت احوال تھی یہود میں، نصارہ میں، مجوس میں، اور روئے زمین پر یہی حالت مسلط تھی۔ ایسے ہی حالات سے نکالنے کے لیے قرآن آیا تھا۔ دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 23، الم تارا، قرآن کا خطاب ہے، الم تارا، اے مومن تو نے کبھی اس پہ غور کیا یا نہیں کیا؟ الم تراؤ نہیں فرمایا رفقائے محترم، جماعت کو خطاب نہیں ہے کہ جماعت کا کوئی ایک فرد بھی غور کر لے تو مسئلہ حل ہو جائے۔ الم تارا، ایوری انڈیویجول، آپ اور میں جس طرح نماز پڑھنے کے عرف عام میں آپ مکلف ہیں، اسی طرح اللہ نے آپ کو پابند کیا تو حکم دیا تھا الم تارا، آج تک تو نے غور نہیں کیا؟
اللہ کے حکم سے آج تک تو عہدہ برا نہیں ہوا، تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ علامہ ہمارے محمد الجوہر کامریڈ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں آکسفورڈ میں جب پڑھتا تھا تو ایک دن میں ایک میدان سے گزرا تو دیکھا بہت بڑا وہاں پنڈال لگا ہے، ایک وائز خطاب فرما رہے، جلسہ ہو رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس ہی سے نا ایک انگریز گزرا اور اس پنڈال کی طرف سے ایک آدمی آیا اور اس نے اس کو ایک لیفلیٹ یا پمفلٹ دینا چاہا. تو اس انگریز نے پوچھا واٹ از دس، یہ کیا مجھے دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک لیفلیٹ یا کتابچہ جو ڈاکٹرائن یا مذہبی عقیدے سے بحث کرتا ہے. تو جوہر کہتے ہیں کہ اس انگریز نے کہا give it to the father, he is paid for it. کہ اگر مذہبی عقیدے سے کوئی بحث ہے، ریلیجن سے کنسرن اس کا ہے، تو یہ جا کر فادر پادری صاحب کو دو. کیوں کہ he is paid for it. بھائی اس کو ہم نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، میرا اس سے کیا تعلق؟ یہی پادری پن جو تھا رفقائے محترم، کہیں پادری تھے، کہیں پنڈت تھے، کہیں راہب تھے، کہیں احبار تھے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین کیا کارنامہ ہے کہ خلق اور خالق کے مابین جتنے بھی حاجب تھے ان سب کو اٹھا دیا، خلق کو اپنے خالق سے جوڑا، اور قرآن کے ذریعے رفقائے محترم امت کے ہر فرد کو، ہر انسان کو کلیم اللہ ہونے کا اعزاز بخشا. جب بھی ہم چاہیں رفقائے محترم اللہ سے ہم کلام ہو سکتے. ہمارے لیے 23 سالہ انتظار نہیں ہے، ہمیں کسی کو طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب چاہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے پیدا کرنے والے ہی سے تو روٹھ گیا ہے، کیا مقام ملے گا تجھے؟ وہ بچہ جو ماں ہی سے باغی ہو جائے. تو جب رفقائے محترم کوئی بچہ ماں باپ کا احترام نہ کرے، میرا آپ کا کیا احترام کرے گا؟ جو اپنے ماں باپ کا غدار ہے وہ میرا آپ کا کیا وفادار ہوگا؟ المیہ ہمارا کیا ہے کہ جب ہم اپنے خالق و مالک ہی کے غدار اور خائن ہیں تو ایک دوسرے کے وفادار کیسے ہوں؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس نے تجھے وجود بخشا، آنکھیں بخشیں، دل اور دماغ بخشا. کتنی قیمت لی تھی؟ یہ آنکھیں کیوں عطا ہوئی رفقائے محترم؟ اللہ نے اپنا قرآن پڑھنے کے لیے، کائنات کی آیات دیکھنے کے لیے دی. اور آج ہر چیز دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن کے لیے نہیں. یہ کان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ کس مقصد کے لیے دیا گیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورہ والعادیات میں فرمایا کہ اے انسان، مجاہد کا گھوڑا تو تجھے نہیں ملے گا، یہ کوچوان کا گھوڑا کبھی دیکھ لے. کیا بتاتا ہے؟ یہ گھوڑا اس بات کا گواہ ہے ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے مالک کا اتنا وفادار نہیں ہے جتنا یہ گھوڑا اپنے کوچوان کا وفادار. گدھی گاڑی کو دیکھ لیں رفقائے محترم، وہ گدھا جو گاڑی پہ لگا ہے کیا کچھ اسے ملتا ہے؟ وہ نعمتیں جو آج آپ اور ہمارے پاس ہیں. تو گدھے اور گھوڑے تو رفقائے محترم مالک کے وفادار ہوں، اور مسلمان کہلا کر ہم اپنے مالک کے نافرمان بن جائیں تو بات کہاں سے؟ الم تارا، اے مومن کبھی تو بھی غور کیا تھا، تجھے مخاطب کیا گیا تھا. الم تارا، تو نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ اپنے طور پر تو نے کبھی غور نہیں کیا؟ کس بات پر غور نہیں کیا رفقائے محترم؟ الا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ جن کو پہلے دور میں کتاب دی گئی تھی کامل، لیکن انہوں نے کتاب کو حصوں بخروں میں تقسیم کر کے ہر گروہ کے پاس کتاب کا ایک ایک حصہ ہے. کتاب کامل دی گئی تھی، لیکن آج حال کیا؟ نصیب من الکتاب، کتاب کا ایک ایک حصہ. کجاکم من اللہ نور و کتاب مبین، بس
نہ آگے دیکھیں گے نہ پیچھے دیکھیں گے. کتاب قرآن نور، نور محمد، بس نورم میں نور اللہ کی رٹ لگا دیں گے. کوئی ہے تو اطیع اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت. اللہ کی اطاعت قرآن میں، رسول کی اطاعت کہاں؟ احادیث میں. بس احادیث واجب. پھر اگلا سٹیپ حدیث قرآن پر قاضی، حدیث قرآن کی ناسخ. کچھ نہیں دیکھا اطیع اللہ اور اطیع رسول کہاں ہے، کس حوالے سے ہے، سیاق و سباق کیا ہے. یوم ندعو کل اناس بامام، امام وہ میاں تمہارا تو امام ہی نہیں ہے، 12 اماموں کو مانو، اور 12ویں پر ابھی مانو کہاں ہے امام؟ اجی وہ غائب ہو گئے. امام بھی غائب اور جو دوسرا سکلین تھا وہ بھی غائب، اور دونوں جدا نہیں ہوں گے، یقیناً دونوں غائب ہیں، جدا کہاں ہونا ہے. تو میری بات یہ تھی کہ ہر گروہ نے نصیب من الکتاب، کتاب کا کوئی ایک حصہ لے کر اور اس کے اوپر دھرنا مار کر بیٹھے. اچھا کیا کریں آپ، کیا کریں؟ 1400 سال پہلے قرآن کہہ چکا رفتہ یدعون الی کتاب اللہ. ضرورت یہ ہے کہ ان کو دعوت دی جائے. یدعون، دعوت کا یہ مقام ہے. جماعت سازی، جمعیت سازی، احزاب سازی، گروہ بندیاں، فرقے، ادارے. یدعون ایک جماعت دعوت کے لے کر، دعوت کو. اور دعوت کس چیز کی؟ نمازیں پڑھو، نمازیں پڑھو، گشت کرو. تو یہ بھی بڑی جماعت ہے اور کہتی ہے جی پوری زمین پر ہم گردش کر رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، کوئی کونا نہیں زمین کا مگر ہماری جماعت گردش میں. تو مجھے بھی لے گئے، جمشید صاحب ان کے علامہ ہیں. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کی جماعت نے صدقات کے فضائل بھی چھاپے ہیں، رمضان کے فضائل بھی ہیں، حج کے فضائل بھی ہیں، نماز کے فضائل بھی ہیں، لیکن آپ کے ہاں توحید کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی. فضائل توحید پر بھی کوئی کتاب آپ نے لکھی ہے، اور شرک کی برائیوں پر بھی کوئی کتاب آپ نے لکھی ہے. نبی تو آتا ہی ہے توحید سمجھانے اور شرک سے رابطہ منقطع کر. کہنے لگے جی ہم توحید بیان نہیں کرتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، توحید نصاب سے خارج. کیوں؟ فساد پیدا ہوتا ہے. تو ابو جہل کیا کہتا تھا مکہ میں؟ ان محمد کیا کرتا ہے؟ یفرق بین المرء وزوجہ، میاں بیوی میں لڑائی کرا رہے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی کرا رہا ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، گھر گھر لڑائی شروع ہو گئی ہے توحید و شرک کی بنیاد پر. کہتے ہیں اس سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور کہنے لگے ہم تو جوڑنے کے لیے آئے، توڑنے کے لیے تو نہیں آئے. ساری سیاست جوڑ کی ہے، توڑ. لیکن رفقائے محترم سب سے توڑ اس مالک الملک سے جوڑ. تو مالک الملک سے اگر جڑو گے نہیں اور مخلوق سے کٹو گے نہیں، حنیف بنو گے نہیں، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، تو تم نے تو اس پڑڑی پر دہلیز پر قدم ہی نہیں رکھا جو انبیاء کی پڑڑی اور انبیاء کی لائن ہے. مشائخ کی لائنیں ہوں گی تمہارے پاس، لیکن نبی کی لائن کیا ہے؟ پہلے شرک کو چھوڑو پھر اللہ کے ساتھ جڑو. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. لا الہ سے پہلے طاغوت کا انکار کر، اللہ کا محکوم بننے سے پہلے دنیا جہان کے حکمرانوں سے بغاوت. تو میری بات یہ تھی کہ قرآن نے کہا یدعون، دعوت دو، نمازوں کی نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ الی کتاب اللہ. شخصیات کی طرف دعوت نہ دو، فلاں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، فلاں علامہ صاحب بہت اچھے ہیں. محمد رسول اللہ کے بعد کوئی شخصیت ہمارے لیے بائنڈنگ نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ کی شخصیت کی بائنڈنگ ہونے سے مراد وہ رسالت بائنڈنگ ہے جس کو ہم آج محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں.
آپ کی رسالت تا قیام قیامت جاری ہے، اور آپ کی رسالت کے القرآن و رسول اللہ، رسالت سے مراد قرآن ہے، پیغام ہے، میسج ہے، تو وہ میسج رسالت جاریہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یدعونا، دعوت دی جاتی ہے، دعوت دی جائے گی انہیں کدھر؟ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی جانب، بخاری کی جانب نہیں، کافی کلینی کی جانب نہیں، ہدایہ اور النہایہ کی طرف نہیں، اللہ کی کتاب کی جانب دعوت۔ اچھا جی، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت، تو چلو مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی تو قرآن کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، دکانوں کا افتتاح کرنے کے لیے بھی قرآن، فلموں کا افتتاح کے لیے بھی رفقائے محترم قرآن۔ اور اب تو ٹی وی پر جو کچھ رنگ و سرود ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہوتا ہے؟ قاری صاحب آ کر جھوم جھوم کر، قاری صداقت علی صاحب، اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر، اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، کانوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کسی سے تبرہ اور اظہار تبرہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں تم سے بیزار ہوں بھائی، کانوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، میرے کان بھی تمہیں نہیں سننا چاہتے، کانوں میں بھی یہ آواز میرے نہ آنے پر، یہ تبرہ اور اظہار بیزاری۔ خیر، تو کیا کیا؟ بصیرت سے آغاز کیا اور پھر فلم لگا، کلچر شو آ گیا، نور بصیرت، نور بصیرت بغیر ترجمے کے، اور پھر بصارت پہ پٹی باندھی اور یورپ کی قدروں کی سب کو سحر کروا دی، کلچر شو جو کیا تھا ہم نے۔ اور ابھی ہمارے مصری بھائیوں نے پچھلے دنوں 21-22 کو وہاں کروڑ روپیہ لگایا، بہایا ہے، 21 ملوک اور شیوخ کو بلایا ہے، اور 21 ملوک و شیوخ نے کیا کہا رفقائے محترم؟ اسرائیل کا جو بنیامین ہے نا، اس سے ریکویسٹ کی ہے برائے کرم ہمارے سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور مذاکرات تو کرنے کا اعلان کر، ایک اسرائیلی گولڈا میئر اور عالم اسلامی کے شیوخ اور ملوک، یہ سارے نہیں جانتے رفقائے محترم اسرائیل کچھ نہیں، وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کا ایک چہرہ کلنٹن ہے اور دوسرا بنیامین ہے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ کمبخت کیا ہے؟ کلنٹن کا کلمہ پڑھتے ہیں اور بنیامین کو گالیاں دینا چاہتے ہیں، وہ گالیوں کا دور بھی گزر گیا، اب تو وہ من البحر الى النہر، من المحیط الى الخلیج۔ یاسر عرفات آیا ہے 67 میں، تو اسی وقت ایک پمفلٹ چھاپ دیا گیا تھا، آزا سنیو امریکہ و بریطانیہ، کہ یہ برطانیہ میں ہی تو تھا اس وقت جس وقت اس کو لایا گیا، لمبی کہانی ہے۔ تو میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ ایج آف پرسنالٹیز نہیں، ایج آف آئیڈیالوجی، اور آئیڈیالوجی کیا؟ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ لیکن اللہ کی کتاب کی طرف کون سی دعوت ہے اللہ والی؟ کیا قرآن نے کہا؟ لِیَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی کتاب کو حاکم بناؤ، باقی تمام چیزیں محکوم، فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کی کتاب کے ماتحت ہو جائے، اللہ کی کتاب حاکم، باقی سب چیزیں محکوم۔ جب تک کہ اللہ کی کتاب حاکم نہیں ہوگی اور تمام چیزیں محکوم نہیں ہوں گی، یہ امت رفقائے محترم عالم کے مقام پر نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران کی آیت 139 میں فرمایا لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومن ہوگے تو اعلون بن کر رہو گے، اگر اعلون نہیں ہو تو ایمان کی خیر منا۔ مومن بالائے ہر بالا کرے غیرت او برنتابت ہم سے، مومن تو اپنے جیسا اس کائنات میں کسی کو نہیں دیکھ سکتا، کہ جائے کہ وہ کلنٹن کی غلامی پہ فخر کرے۔ تو میری بات یہ تھی رفقائے محترم لِیَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ الکتاب
حاکم، حکمرانی ہوگی الکتاب کی. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، فرمایا کہ جب یہ دعوت دو گے نا، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے حاضر، ٹی وی پر حاضر، فلم کے افتتاح کے لیے حاضر، لیکن جس بندہ خدا نے کہہ دیا بھئی قرآن حاکم، ہر چیز محکوم، ثم یتولی فریق منہم، تم دیکھو گے بڑے بڑے پگڑیوں والے، اماموں والے، کیاتوں والے، سیاتوں والے منہ موڑ کر بھاگ جائیں گے، کنی کترائیں گے، آئندہ آئیں گے ہی نہیں تمہارے پاس، رسول کے پاس نہیں آتے رفقائے محترم، میں آپ تو ہیں ہی کیا. ثم یتولی فریق منہم، پھر رسول کے پاس بھی وہ آنے سے کنی کترائیں گے، وہم معرضون، تم لاکھ انہیں لانے کی کوشش کرو، کہیں گے صاحب جاؤ، تمہارا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور، تمہارا مشرب اور ہمارا مشرب اور. آپ تو کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اور ہمارا دین اور، دین ہی الگ الگ، فرقوا دینہ. یہ مرض اور بیماری رفقائے محترم کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ کی کتاب کی طرف دعوت، وہ تو ہر مومن کو محبوب ہونا چاہیے. یہ اللہ کی دعوت سے یہ امت الرجک کیوں ہے؟ اللہ کی کتاب کی حکمرانی کی زد کہاں پڑتی ہے؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، فرمایا کتاب کی حکمرانی کو ہم کیوں مانیں، یہ اس حکمرانی کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ ذالکا، یہ سب کچھ کنی کترانا، اعراض کرنا، قریب نہ آنا، بوجہ اس کے، ذالکا اس ماقبل جو عمل ہے، بانہم بوجہ اس کے، اس کی وجہ یہ ہے، قالو ان کا عقیدہ ہے، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے. کیا عقیدہ بنا لیا رفقائے محترم؟ لن تمسنا النار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے. یہ امت مرحومہ ہے، بخشی ہوئی امت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جہنم میں جانا نہیں. یہود کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم جہنم میں کیوں جائیں، ہم تو چہیتے ہیں اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب بندوں کی اولاد ہیں، ہم جہنم میں کیسے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم محبوب کبریا کی امت ہیں. کیا کہتے ہیں رفقائے محترم؟ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت، رسوائی، غضب، ذلال، جو مغضوب اور ذال قوم کی پہچان تھی ساری اپنے اوپر فٹ کر رہا، اور پھر فخر سے کہتے قوم ہم معمولی نہیں ہیں، اے اللہ تیرے محبوب کی امت میں سے، محبوب کو دیکھنا ہو تو ہمیں دیکھ لے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، دیکھ تیرے محبوب کی کیا اعلیٰ امت ہے، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے. تو کیا کہا؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں. اور اگر اللہ اپنے عدل کے تحت کچھ بھیج ہی دے گا ہمیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، بس ہمیشہ کے لیے ہم نے تھوڑا رہنا ہے. شفیع المذنبین شفاعت نہیں کریں گے ہماری. فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، تباہ کر دیا ان کو ان کے دین نے، دین میں کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، وہ چیزیں جو ان کی فیبریکیٹڈ ہے. افترا کہتے ہیں فیبریکیشن، یہ ان کی فیبریکیشن ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، اگر گئے بھی تو چند دنوں کی بات ہے، پھر ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ ہمیں وہاں سے نکال کے لے آئیں گے.
یہ تو ایسے ہی ہے. قرآن نے کہا رفقائے محترم اسی ذرا پچھلی سورہ البقرہ دیکھیں آیت نمبر 80. سورۃ البقرہ آیت نمبر 80. سورہ البقرہ دوسری سورہ ہے, آیت نمبر 80. وَقَالُوا, اور عقیدہ بنا رکھا ہے انہوں نے, اس وقت یہود نے, اس وقت ہم نے, اور ہمارے تمام فرقے شیعہ سنی متفق ہیں شفیع المذنبین. قالوا, عقیدہ بنا لیا انہوں نے. کیا عقیدہ بنایا؟ لن تمسنا النار, ہرگز نہیں چھو سکتی ہمیں آگ. اور سادات کا تو جعلی ہوں, خود ساختہ ہوں, بخاری, پتہ نہیں کیا کیا. یہ ہم سید کیا پہچان؟ جہنم کی آگ ان پر, ہم پر حرام ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے اچھا جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ تیز ہوگی, آؤ ہم اسے دنیا کے تنور میں تمہیں ڈال کر دیکھ لیتے. یہ تو 70,000 گنا ہلکی ہے نا یہ آگ. اگر اس میں تو باقی رہ گئے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ جہنم کی آگ بھی شاید تمہیں معاف کر دے. تو کہتے لن تمسنا النار, ہرگز ہرگز نہیں چھو سکتی, ہم تک کیسے پہنچے گی آگ؟ الا ایام معدودہ, ہاں ہو سکتا ہے اللہ اپنے عدل پہ قائم ہو جائے, جوش آ جائے اور چند دن کے لیے ہمیں حوالات میں بند کر دے, یا چند دن ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے. لیکن ہمارا جانا تو سیرگاہ کی طرح ہوگا نا, تماشا گاہ, چند دنوں کی تو بات ہوگی. یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے وہاں پڑھا. اب یہ جواب دیا رفقائے محترم قرآن نے, کیا کہا؟ قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَحَدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو جو یہ عقیدہ بنا کر بیٹھے ہو, قل, ان سے پوچھ ہے رسول, ان سے پوچھ ہے حامل قرآن. کیا پوچھ رفقائے محترم؟ یہ ان سے پوچھ کہ کیا پکڑ لیا ہے, حاصل کر لیا ہے تم نے اللہ کے ہاں سے کوئی کیا عہد؟ کیا اللہ تعالی نے تمہیں کوئی ایگریمنٹ, کوئی وثیقہ لکھ کر دے دیا ہے؟ اے لوگو, کیا کوئی وثیقہ اللہ تعالی نے تمہیں دے دیا ہے لکھ کر کہ امت محمد جہنم میں نہیں جائے گی, کلمہ پڑھ لیا لا الہ بس جنت واجب؟ حالانکہ اسی بقرہ میں پہلے ہی پارے میں آیت نمبر 6 میں آپ نے پڑھا ہوگا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ پر, اور ایمان لائے آخرت کے دن پر. تو جب اللہ کو مان لیا, آخرت کو مان لیا تو جنتی ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اللہ گواہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہوئے. یعنی ایمان صرف زبان کا نام نہیں ہے, زبان سے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے. ایمان زبان کا اقرار ہے, دل کی تصدیق ہے, اور ہاتھ پاؤں کے عمل کی گواہی ہے. ایمان مرکب ہے 3 چیزوں سے, زبان کا اقرار, دل کی گواہی, اور دل کی گواہی پر اعمال کی گواہی ہو تب ایمان ہوتا ہے. فرمایا ان سے پوچھو اتخذتم عند اللہ عہدا, حاصل کر لیا ہے تم نے اللہ کے ہاں سے کوئی عہد, کوئی وثیقہ, کوئی ڈاکومنٹ, کوئی جس طرح ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں فریقین, تو کیا اللہ نے کوئی ایگریمنٹ کر کے تمہارے ہاتھ میں تھما دیا ہے کہ یہ لو بھائی تمہیں واقعی ہم جہنم میں نہیں بھیجیں گے, امت محمدیہ پاک نہیں بھیجی جائے گی جہنم میں. فَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ, اگر کوئی ایسا عہد اللہ تعالیٰ نے تمہیں لکھ کر دے دیا ہے
تو یقیناً اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ قرآن سے کوئی ایسا عہد دکھا دو۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم ایسے عقیدہ گھڑ کر اللہ کے کھاتے میں بہتان تراش رہے ہو، یا کہہ رہے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جن کے پاس تمہیں اللہ کی طرف سے آنے والا علم نہیں ہے۔ قانون کیا ہے؟ فرمایا اب میرا قانون سنو، کیا ہے؟ بلا من کسب سیئاتن وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا دیکھو کوئی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی امت سے گروہ سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، بلا کا من یہ باطل ہے جو تم کہہ رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ من کا سبا سیئاتن، جو بھی میرے قانون کو توڑے، برائی کا مرتکب ہو، برائی کی کمائی کمائے، پھر ساری زندگی انہی خطا کاریوں کے اندر، غلط کاریوں کے اندر مبتلا رہے، توبہ نہ کرے حیات دنیا میں، فاولئک اصحاب النار، تو وہ پھر جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں آگ میں رہیں، ایام معدودہ کی بات نہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی شفاعت بھی تو ہے نا، شفاعت بھی کی بھی تو بات کرو۔ آئیے رفقائے محترم شفاعت کی بات بھی ساتھ ہی کر لیں تاکہ یہ مسئلہ مبہم نہ رہے۔ میں پہلا حوالہ تو دے دیتا سورۃ البقرہ کا، آیت نمبر 47 کا، کہ جس میں یہود کو یہ کہا گیا تھا کہ اے یہود، اے نصارہ، اے اہل کتاب، ڈرو تم اس دن سے، بات نگاہ میں رکھو اس دن کو کہ جب نہ شفاعت ہوگی، نہ فدیہ ہوگا، نہ کوئی کسی کی جگہ پر کھڑا ہو سکے گا۔ یہ ایسی بات ہم کہہ سکتے تھے آیت نمبر 48، لیکن کہنے والے کہتے صاحب یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں، ہمارے ساتھ تو اللہ نے شفاعت کا وعدہ کر رکھا ہے، ہمارے رسول کی شفاعت تو لازم ہے، اس لیے میں یا بنی اسرائیل کی بات نہیں کرتا آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا کی بات کرتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، بات کلیئر کٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 254، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھ لیں ذرا سورۃ البقرہ آیت 254، یا ایھا الذین آمنوا والی بات ہے، یا بنی اسرائیل تو نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو اللہ فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کون ہو، مومن اپنے آپ کو کہتے ہو نا، تو مومنوں کو ہی آگاہی دی جائے۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو، انفاق کا معنی ہوتا ہے رفقائے وہ تو نفق، نفق کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ مومن رفقائے محترم مومن نہیں ہو سکتا سورہ توبہ آیت 111 کی روح سے جب تک کہ وہ اپنی جان اور مال بیچ نہ دے۔ جنت پانے کے لیے جان و مال کو بیچنا ہوتا ہے، جان و مال کا مالک بھی رہے اور جنت بھی پا لے، یہ ناممکن ہے۔ مومن جان و مال کا مالک نہیں ہوتا، امین ہوتا ہے، کیشیئر ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ انفقوا، کھلا رکھو، اپنی ضرورت پوری کر لو، اور جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ مرکز کو دو، تاکہ مرکز ان کی ضروریات پوری کرے جو کسی وجہ سے پچھڑے اور بچھڑے ہوئے، تاکہ امت میں مساوات قائم، ربوبیت عالمینی کا قیام ہو سکے۔ مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، یہ کام اس حیات عرضی میں دنیا میں کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، قیامت کا دن، عرف عام میں قیامت کا دن آ جائے۔ وہ دن کیسا ہوگا رفقائے محترم؟ قیامت کا دن
بنی اسرائیل کو نہیں بتایا جا رہا، مومنوں کو بتایا جا رہا ہے، آپ کو اور مجھے۔ اس دن کا تعارف اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خود فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لا بیع فیہ، وہ دن خرید و فروخت کا نہیں ہوگا۔ اعمال کے نتائج کو کوئی خریدنی اور فروختنی چیز نہ بناؤ۔ ایصال ثواب، ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایصال ثواب۔ قرآن پڑھا، قرآن میں تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پڑھنے والا خود کاذب ہے، کتنا ثواب اسے ملے گا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھا ہے، سبحان اللہ، کیا ہو گئی؟ ثواب مل گیا مجھے، ثواب ملا یا لعنت ملی؟ تو کیا ہوا؟ ثواب، یعنی روٹی میں کھاؤں روف قائم ہوتا نا، بھوک آپ کی دور ہو جائے، پانی میں پیوں پیاس آپ کی دور ہو جائے، انجیکشن آپ کو لگے صحت میری ٹھیک ہو جائے۔ تو مادی دنیا میں تو یہ ہے نہیں، اور ایمان کی دنیا میں ہے، یہ کرے کوئی بھرے کوئی۔ اور سارا قرآن پڑھ کر آخر میں کیا کر دیا؟ مولوی صاحب یہ بلٹی کر دو، یعنی یہ ہمارے مردوں کو آپ پہنچائے۔ تو اگر وہ ساری کی ساری بلٹی روک قائمت اپنے ماں باپ کے نام کر دے، آپ کے ماں باپ کا نام ہی نہ لے تو کیا کریں گے؟ تو یہ بلٹیاں کروانے والے دراصل ساری رکاوٹ، یہ کاروبار یہی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر یہ سال ثواب ختم ہو جائے، شاید آپ نے رفقائے محترم ایک بہت بڑے مجدد کی وصیت نہیں پڑھی، مرنے سے پہلے اس نے کیا کی ہے کہ میری جب وہ جمعرات آئے نا تو اتنی بوتلیں سوڈا واٹر کی، اتنی نمکین اور اتنی میٹھی، اس دور میں وہ ہوتی تھی نمکین، شاید آپ کو یاد ہو، وہ ایک گولی سی سینٹر میں ہوتی تھی، اس پہ وہ مارتے تھے، نمکین ہوتی تھی۔ ہاں، تو پہلے اتنی بریانی، اتنا حلوہ، اتنی پوڑی، اتنا پلاؤ، اتنا زردہ، اور زردے کی بھی قسمیں، ہاں فرنی، جلیبیاں، اور دودھ، سوڈا واٹر میں دودھ ملا ہوا، بالائی اور فلاں فلاں، اور چنے کی فلاں دال، یہ جتنی بھی ان کی مرغوبات تھی وہ ساری اس میں مقدار کے ساتھ۔ تو میں نے ایک مولوی صاحب سے جو ان سے متعلق تھے ان سے ذکر کر دیا، کہتے مجھے کہتے قاضی صاحب آپ کیا جانیں اس کی لمٹ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ہی بتا دیں۔ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، یہ امت اور تو کسی طریقے سے دینے والی نہیں ہے، اور یہ ایک طریقہ رہ گیا، اس سے بھی آپ ہمیں روکنا چاہتے۔ بھائی جمعرات کم از کم کچھ ہمیں مل جاتا ہے، اس سے بھی معروف کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے اوپر کرم کی ہے، اسی پر آپ معترض ہو گئے۔ اوہو، لا بیع فی، وہ دن خرید و فروخت کا نہیں ہو، اعمال خریدنی اور فروختنی چیز نہیں ہے۔ ولا خلۃ، اور وہاں یاریاں بھی نہیں چلیں گی۔ یہ مرید ہے، وہ مراد ہے، یہ یار ہے، یاریاں، پردہ داریاں، کیا لجپال ہے گھرانہ۔ علی اجویری کا مزار جب بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے تو سلام پڑھتا ہے وہاں کا علی اجویری کا امام، کیا کہتا ہے؟ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکش، لجپال ہے گھرانہ، لجپال کیا خلا، وہاں یاریاں نہیں چلیں گی، کوئی لجپال نہیں ہوگا۔ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی اپنے حساب کتاب میں الجھا ہوگا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ خلا، کوئی یاری وہاں نہیں نبھا سکے گا۔ اور آگے کا رفقہ محترم، ولا شفاعت، ولا شفاعت، اور وہاں کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ لا بیع، وہاں خرید و فروخت نہیں، ولا خلا، یاریاں نہیں چلیں گی،
ولا شفاعت، شفاعت داریاں نہیں چلیں گی۔ اگر آپ شفاعت کو جائز کر دیں اس آیت کی روح سے، پھر خرید و فروخت بھی ہو جائے گی، یاریاں بھی ہو جائیں گی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی پیٹرن میں نفی کی گئی ہے، بیع بھی نہیں ہے، خلا بھی نہیں ہے، شفاعت بھی نہیں ہے، اور چوتھی اس کے اوپر ایک اور اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی ہے دفع، کیا؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو کافر اس کو نہیں مانیں گے اس حقیقت کو، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں۔ تو اگر یہ شفاعت کا عقیدہ مان لیا جائے، شریعت کا وجود اور عدم برابر، قرآن کا وجود اور عدم برابر، عمل کون کرے؟ کیوں کرے؟ شریعت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ سینٹ پال نے اگر آقا لا کو لعنت قرار دیا تھا، تو امت نے جو شریعت کا حلیہ ٹائٹ کیا وہ آپ کے سامنے، تو شفاعت کے عقیدے نے شریعت کو بالکل معطل کر دیا، وجود اور عدم برابر ہو۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ کافر ہیں جن کو قرآن کہتا ہے ظالم، جو ان حقیقتوں کو تسلیم نہ کرے۔ ایک ٹائم ختم ہو گیا رفقائے محترم، ورنہ سورہ الاعراف کی آیت 33 کا حوالہ دینا چاہتا تھا، لیکن کل سے ہی۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم سورہ الانبیاء جو ہے اس کی آیت 93 تک پہنچے، تو انشاءاللہ العزیز کل 94 سے آگے چلیں گے، اور کل انشاءاللہ العزیز یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہ یاجوج اور ماجوج جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ایک دیوار کے اندر بند ہے، ساری رات اس کو چاٹتے رہتے ہیں اس امید پر کہ صبح نکلیں گے، صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہ سارے کے سارے ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ العزیز یاجوج اور ماجوج کے بارے میں قرآن جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور یاجوج اور ماجوج کی جو صفتیں بتاتا ہے، یعنی ان کی جو علامتیں بتاتا ہے قرآن، اور ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، جس کے حوالے سے سورۃ الکہف اور انبیاء میں یہ موضوع آ رہا ہے، تو ان حوالوں سے کل انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔